ہمارے یہاں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں، ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اس پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. سن لیتے ہیں کہ جب ہم کریں گے ہم اپنے وہ ڈبے میں وہ چیز معلومات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، رکھتے لیتے ہیں اور بعد میں اس پہ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ اسی دن سے ہی جب آپ چیز سیکھ رہے ہیں تو اسی کو اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں، ڈیلی لائف کے اندر اس کو یوٹیلائز کریں اور ود کنسسٹنسی اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کی کتنی امپورٹنس آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ سنتے ہیں نا، میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ سن رہے ہیں، کہ انہوں نے اتنی ایفرٹ کی کہ وہ آ کے ٹرینرز کو، اسپیکرز کو، گروز کو، وٹ ایور دا کیس دیٹ اٹ از، بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ آ کے سننا اور اپنے مائنڈ کو اوپن کرنا ٹو دا پاسبلٹی کہ یار یہ بندہ جو ایک بات کہہ رہا ہے تو یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، گگز ملنا آپ کو مل جائیں گے، کام آپ کو مل جائے گا، بٹ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ان فائنڈنگ اے گگ. جو کنسسٹنٹ ہوتی ہیں فیمیلز، میلز، وٹ ایور، جو کنسسٹنٹ ہوتے ہیں دے گیٹ دا سکسیس دیٹ دے وانٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر امیڈا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ اور پروفیشنل وزڈم ایٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی خوبصورت، ایک ایسی موٹیویشنل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم یہ بات کریں گے کہ ڈیلی جو آپ کی موٹیویشنل سٹوریز ہیں اس کو ہم کیسے آپ ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور موٹیویشنل جو چیلنجز ہیں اس کو ہم کیسے فیس کر سکتے ہیں اور کیسے ہماری زندگی کے اندر جو بھی نگیٹیوٹی ہے اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرینر اور اس کے ساتھ ساتھ شی از اے پبلک اسپیکر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرپرینور بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مس وجیہہ ندیم. بہت شکریہ فار دا ٹائم ایٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. مس جیسے کہ آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں اور بہت ساری کارپوریٹ سیکٹر میں آپ ٹریننگ بھی کروا رہی ہیں لوگوں کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بھی ان مسائل کا سامنا کر رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ، جیسے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی ہے، تو خواتین کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی جو پروکرسٹینیشن ہے یا جو ڈیلی موٹیویشنل جرنی ہے اس کو وہ کنٹینیو نہیں رکھ پا رہی ہوتی. تو کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو انسپائر کیں بیسیکلی؟ تو خود آپ اپنا بتائیں ٹو ایکسپلور دا کانسیپٹ آف دا موٹیویشنل جرنی. دیکھیں، آن اے ڈیلی بیسس میں بیسکلی آئی اسٹارٹیڈ آف ورکنگ آن مائی اون اینڈ آن اے ڈیلی بیسس کیپنگ یور سیلف موٹیویٹیڈ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور فار می اسپیسیفکلی وٹ واز امپورٹنٹ واز میں نے آن اے ویری ارلی ایج آئی واز ٹاٹ بائی مائی پیرنٹس دیٹ فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے. تو فار می یہ بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر رہا ہے. پر میری ٹریننگس کے اوپر میری جتنے مطلب دا آڈینس دیٹ آلویز کمس میری ٹریننگس کے اوپر وہ یوزلی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم وی وانٹ ٹو ٹیک اے اسٹیپ، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم شروع کہاں سے کریں. تو دا فرسٹ تھنگ جو میں اکثر اوقات ان کو کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اف یو وانٹ میک اے ڈفرنس اسٹارٹ بائی میکنگ یور بیڈ ان دا مارننگ. سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے ایسپیکٹ اپنی زندگی کے جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یو ہیو ٹو اسٹارٹ کنٹرولنگ دیم بفور ٹیکنگ اینی بگ اسٹیپ. کیونکہ اپنے گول سیٹ کرنا، اپنے کریئر گولز، اپنا کریئر پاس سیٹ کرنا بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے. تو میں نے خود سے بھی دیکھیں وی آر آل ہیومن بینگس، ٹھیک ہے، یو اینڈ آئی اینڈ ایوری ون ایلس وی آر آل ہیومن بینگس. تو اپنے آپ کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنے کریئر بلڈ کرنے کے لیے ایز اے ہیومن بینگ ڈیلی بیسس پہ آپ کو بہت زیادہ چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے گولز سیٹ کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بھی فار یو ایز ویل فار پیپل آؤٹ دیئر ہو آر آلسو لسننگ they might have decided okay I want to be a doctor یا انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہوگا I want to be an astronaut or something. تو اس پاتھ کو چوز کرنے کے لیے آپ کو کن ہرڈلس کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ان ہرڈلس کے لیے یو ہیو ٹو میک اے پلان. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. فار بیکمنگ اے ڈاکٹر بچپن سے ہی یو ہیو ٹو پاس ان پاکستان آپ نے MD-CAT پاس کرنا ہے، آپ نے اور بھی جو انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں آپ نے اچھے مارکس لینے ہیں. تو ان کا پلان کرنا آن اے ویری ارلی ایج دیٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، آپ تھوڑی سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں بیکاز یو فیس آل دیز تھنگس ان یور لائف. اور ان چیزوں کو آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ کیونکہ لیزینس کو اوور کم کرنا اور پھر پروکرسٹینیشن جس کو ہم ہڈ ہمی کہتے ہیں اس کو آپ نے کیسے کم کیا؟ اپنی جرنی ہے، اپنی زبانی، وہ آپ نے تھوڑا سا اس کو شیئر کرنا. شیور. دیکھیں وی آر آل ہیومن بینگس، آپ بھی ہیں. دیر از اے ہائی پاسبلٹی جس ایج میں ہم لوگ ہیں اس وقت، ہائی پاسبلٹی کہ روز کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہوں گے. فار می یہ چیلنجز تھے ایک بات کے اوپر سیٹ رہنا، کنسسٹینسی. اکثر اوقات بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، دیکھیں مڈ لائف کرائسس نہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو ہماری ملک کے حالات ہیں، ہماری جو جنریشن ہے نا، ہماری جنریشن لٹرلی ایک ڈپریشن کی جنریشن ہے. آپ نے
خود بھی اور بھی جو مطلب پیپل دیٹ یوزلی کم ٹو یو ان سے سنا ہوگا کہ دے آر فیسنگ اے لاٹ آف مینٹل ہیلتھ ایشوز, ڈپریشن, انزائٹی. تو ہماری جنریشن کلیکٹیولی نا فیس کر رہی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو. میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا, میں نے بھی بہت فیس کیا, لیکن میری بیسکلی دا ریزن وائی آئی اچیو سو مینی تھنگز ایز آف رائٹ ناؤ از بیکاز آئی ہیڈ بین کنسسٹنٹ اینڈ آئی ہیڈ پلان مائی سیلف کہ اوکے اف آئی ایم فیسنگ دس آئی ایم گونا اسٹے ڈاؤن, تھوڑا عرصہ مطلب آئی ایم گونا اسٹے ڈاؤن, لیکن آئی ہیو ٹو گیٹ اپ, کیونکہ اپنے آپ پہ ریلائی کرنے کا بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اف یو ریلائی آن اینی ون ایلس یو اسٹے ڈاؤن, یو ڈونٹ گیٹ اپ, بٹ اف یو ریلائی آن یور سیلف یو ول گیٹ اپ. No doubt, if you are consistent and if you are persistent, you can achieve whatever you want to achieve in your life. اور یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. ہمارے یہاں ایک وی آر لیونگ ان ڈیجیٹل ایج, اور جو اتنی بہت ساری معلومات کا ایک شیٹرڈ قسم کی معلومات ہمارے پاس ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح کی جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہوتی ہیں, اور لوگ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے کہ یہ بات کو فالو کرو, اپنی جرنی کو یا اپنی زندگی کو سکسیزفل بنا لو. تو ہم کہیں نہ کہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں, کسی ایک ٹاسک کے پیچھے نہیں لگ کے کام کر رہے ہوتے اسپیسیفکلی جس پہ ہم کرنا چاہیں, تاکہ اسی پہ رہتے ہوئے اپنی جو آگے کی جو جرنی ہے اس کو سکسیزفل بنا پائیں. تو کیا آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو ہم اپنی جو لائف کے جو گولز ہیں اس کو ہم کیسے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پچھلے زمانے میں نا مطلب ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں دیر ور ویری فیو کریئر پاتھس, ڈاکٹر, ٹیچر, مطلب بہت اسپیسیفک اور بہت امپورٹنٹ وہ کریئر پاس تھے. جب ہم بڑے ہو رہے ہیں نا اتنا بڑا واسٹ فیلڈ آ گیا ہے کریئر کا. آپ آن لائن کام کر سکتے ہو, آپ ایز این آرٹسٹ اتنے مطلب یو کین ارن اے لاٹ آف منی ایز این آرٹسٹ. آپ ایز این انجینئر بھی پہلے بھی تھا, اب تو انجینئر کے اور بھی بہت زیادہ واسٹ فیلڈز آ گئے ہیں. تو اپنا کریئر پاتھ چوز کرنے کے لیے نا آئی تھنک ہیڈ آن بچپن سے بچوں کے جو اسکلز ہیں نا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل یہ بات بھی پہلے بھی بہت لوگوں نے کہی ہے کہ ایک بچہ ہے, ہی از ناٹ ویری گڈ ان میتھس بٹ ہی از گڈ ان آرٹس, تو اس کا وہ جو اسکل ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس اسکل کے اوپر ورک کرنا ایز دا چائلڈ از گروئنگ اپ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچپن میں نا اس کے اوپر ورک نہیں کیا جاتا, بیکاز ان آل آنیسٹی ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ مارکس اچھے آ جائیں, بچہ پڑھ لے, اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے رادر دین وہ یہ فوکس کرے کہ اسکل کیسا ہے, کون سا اسکل ڈیولپ کرنا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسی پہ بیسڈ ہے. آئی ڈونٹ تھنک اینی ٹائم سون ایجوکیشن سسٹم چینج ہونے والا ہے. تو ایز وی گرو ایز انڈیویجولس ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہماری اسکل سیٹ کیا ہے. تو ان آرڈر ٹو سلیکٹ لائک یور کریئر پاتھ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے اسکل سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرو, ویدر یو لائک ٹاکنگ, یو لائک رائٹنگ, یو وانٹ ٹو بی اے بزنس مین. وہ اسکل سیٹ جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اپنے گروز کو دیکھیں. جیسے فار ایگزامپل اف یو ڈیسائڈیڈ ٹو بیکم این انٹرپرینور, تو آپ کا گرو کون ہے, آپ کے اس فیلڈ میں بڑے بڑے انٹرپرینور جیسے ایلان ماسک ہے فار ایگزامپل, ان کو آپ دیکھیں, ان پہ فوکس کریں, ان کی لائف کو پڑھیں, اور پھر میک این ایکشن پلان فار یور سیلف اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, یو ہیو ٹرینڈ اے لاٹ آف انڈیویژولز ان یور ٹریننگ ایکسپیرینسز, تو کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی ایگزامپل ہے ان یور لائف کہ سمن انڈیویژول کے جس کو آپ نے ٹرین کیا ہو اور اس کی لائف میں اس طرح کی ٹرانسفارمیشن آئی ہو, تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہیں کوئی سے انڈیویژول کی. دیکھیں آئی ہیو a lot of experience in giving all these sessions and seminars, not an individual but I've seen many people that have worked very hard after listening to the trainings. They've taken individual sessions with me. Normally یہ ہوتا ہے کہ مطلب I can't really name a single person because anyone who wants to change their life, what they usually do is, اب دیکھیں موٹیویشن اسپیکرس کو, ٹرینرس کو کون سنتے ہیں, وہی لوگ جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو بہت لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے سنا ہے, جنہوں نے ایکشن نہیں لیا. جن لوگوں نے ایکشن لیا ہے ان ساری باتوں پر, وہی ماشاء اللہ سے دے ہیو بیکم سکسیزفل اور اپنے آپ پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں. موسٹلی جو عورتیں جو انڈیویجولز آتے ہیں نا وہ ہوتی ہیں فیمیلز ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ میں بہت مطلب اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ عورتوں کو نا موٹیویٹ کرنا نا اٹس اے بگ تھنگ ان آر سوسائٹی, بیکاز گیون جو حالات ہیں, مطلب پیپل آر گیٹنگ میرڈ, لڑکیاں دے ڈونٹ ہیو این انڈیویجویلٹی, دے وانٹ ٹو ورک اینڈ دے وانٹ ٹو ارن ایٹ ہوم. تو بیکاز آئی ڈو فری لانس, آئی ڈو مائی اون لائک آئی ایم سیلف امپلائڈ, تو میں ان کو بھی گائڈ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے گگز ملنا آپ کو مل جائیں گے, کام آپ کو مل جائے گا, بٹ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ان فائنڈنگ اے گگ. جو کنسسٹنٹ ہوتی ہیں فیمیلز میلز وٹ ایور, جو کنسسٹنٹ ہوتے ہیں دے گیٹ دا سکسیز دیٹ دے وانٹ. رائٹ. اچھا, اس پہ بھی تھوڑی ہم جیسے اب کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہیں, اس پہ نظر ڈالتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپرچونیٹیز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی. حالانکہ آپ کے پاس بینگ اے مسلم, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 دن میں 5 ٹائمس کے لیے اپرچونیٹیز رکھ دی, اور
ہر اپرچونٹی میں کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے آپ چیزیں آپ گین کر سکتے ہو. نماز کی صورت میں ہم صبح اٹھتے ہیں اور صبح اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کی صورت میں اپرچونٹی ہے, پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے, اسی طرح دن کے اندر 5 اپرچونٹیز ہیں اور وہاں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہمارا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے, جو ہماری پریزنٹیشن سکلز ہوتی ہیں, اس کو ہم کیسے بہتر کر کے معاشرے میں کس طرح سے امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. تو اسی طرح کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ٹریننگز بھی دیتے ہیں, لیکن وہ اس پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. سن لیتے ہیں کہ جب ہم کریں گے, ہم اپنے وہ ڈبے میں وہ چیز معلومات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جی رکھتے لیتے ہیں, اور بعد میں اس پہ وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ اسی دن سے ہی جب آپ چیز سیکھ رہے ہیں تو اسی کو اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں, ڈیلی لائف کے اندر اس کو یوٹیلائز کریں اور ود کنسسٹنسی اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کی کتنی امپورٹنس آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جو لوگ سنتے ہیں نا, میں کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ سن رہے ہیں, ایٹ لیسٹ انہوں نے اتنی ایفرٹ کی کہ وہ آ کے ٹرینرز کو, اسپیکرز کو, گروز کو, وٹ ایور دا کیس دیٹ دیر از, بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ آ کے سننا اور اپنے مائنڈ کو اوپن کرنا ٹو دا پاسبلٹی کہ یار یہ بندہ جو ایک بات کہہ رہا ہے تو یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا. دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. نارملی جو لوگ مطلب اف دے ڈونٹ ورک آن وٹ ایور دے لسن ٹو, دیٹس بیکاز آف سم لیزینس, پروکریسٹینیشن, سم ایٹریبیوٹ جو ان کو بیسکلی تنگ کر رہا ہوگا ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈ. یوزلی پیپل ڈونٹ ورک آن دیز دیئر کریئر گولس بیکاز ان کے کریئر گولس ڈیفائنڈ ہی نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کس پاتھ پہ جانا ہے. وہ ایک گرو کے پاس جا رہے ہیں, ایک اسپیکر کے پاس, ایک ٹرینر کے پاس جا رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے پاتھ, اور جب وہ کہتے ہیں کہ دس از ہاؤ یو کین فائنڈ اے پاتھ, دے ڈونٹ ورک آن اٹ. دے وانٹ دا ادر پرسن to tell them, okay, this is your path, but that's not the case. No matter how many motivation speakers you listen to, how many training sessions you attend, you have to identify your own career path. I think it's very important that, you know, ہمارے نا as a society as a whole, we are very dependent individuals. Have you noticed ہمارا دیسی جو whatever system is, ہاں, we are very dependent on our parents, we are very dependent on our spouses, our children, you know, to provide us with the things that we can get for ourselves. تو کیونکہ ڈپینڈنسی کا کلچر ہے نا, اسی وجہ سے یو نو یو کانٹ ریئلی گیٹ آؤٹ ان دا ورلڈ اینڈ آئیڈینٹیفائی کہ ہم نے یہ کریئر پاتھ چوز کرنا ہے. اور ایک دفعہ کریئر پاتھ چوز بھی کر لیا نا, تو اتنا بڑا برڈن آ جاتا ہے انسان کے ایک انڈیویجول میں کہ اچھا میں نے کریئر پاتھ چوز کر لیا, ناؤ آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. دیر از اے ہائی پاسبلٹی کہ اس برڈن کا ڈر, لیزینس, نو اسپیسیفک کریئر گولس, یہ ساروں کا امیلگمیشن بنتا ہے, اور امیلگمیشن کی وجہ سے آئی ڈونٹ ریئلی تھنک دیٹ دے آر ولنگ ٹو ورک آن you know their action plan. Right. Asha, what will you advise if someone want to make a meaningful change in his or her life? دیکھیں, consistency is very important. No matter what career path you choose, for me, you know, achieving something or if everything relies upon consistency. Make a plan, be consistent. ہرڈلز آئیں گے, یو نو یو ول گیٹ ڈاؤن, کچھ عرصے تک یو نو یو وونٹ انڈرسٹینڈ آپ کیا کر رہے ہو زندگی میں, کدھر جا رہے ہو, ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں, توکل رکھیں, اور اپنے ایکشن پلانس کے اوپر ورک کریں. رائٹ, بہت شکریہ. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں if you want something? Thank you so much. اوکے جی, ہمارے ساتھ موجود تھی مس وجیہہ ندیم. شی از اے فیمس ٹرینر اینڈ اس کے ساتھ ساتھ شی از اے پبلک اسپیکر. بہت سارے اداروں میں جا کے ٹریننگ بھی کرواتی ہیں, اور ان کی اپنی ایک انٹرپرینور کمپنی ہے جس کو وہ رن بھی کر رہی ہیں, اور شی از اے انسپریشنل اسٹوری. اور آج ہمارے ساتھ موجود تھیں, اپنی جرنی بھی انہوں نے ہم سے شیئر کی, اور کچھ ہمیں معلومات سے بھی آگاہ کیا کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف میں موٹیویشن کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, یا کیسے موٹیویٹڈ رہتے ہوئے ہم اپنے گولز کو, ہم اپنے ڈریمز کو کیسے سکسیزفل بنا سکتے ہیں, اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ڈاکٹر اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.